سردار گڑھ سے خبر شامل کریں گے ہمارے نمائندے شبیر حسین خان کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی بھائیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونا ہی تھا۔ قابض اسرائیل انسانی حقوق کی پامالی بند کرے تو اسے عالمی جنگ دستک دے رہی ہے۔ معروف سیاسی، سماجی اور قبائلی شخصیت میر اکرم بلوچ آوارانی نے حماس کے اسرائیل میں بھرپور حملہ کرنے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ آخرکار فلسطینی بھائیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونا ہی تھا۔ اسرائیل نے انسانی حقوق کو پامال کرنے اور ناجائز قبضہ کرنے کی تمام حدیں پار کر لیں۔ پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک کو فلسطینی بھائیوں کی حمایت کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے وہ مقدس مقام ہے جس کی حفاظت کرنا ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ فلسطینی بھائیوں نے حقیقی مسلمان ہونے کا ہمیشہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے غیر متنازع جذبہ ایمانی کا ثبوت دیا۔ انہوں نے پاکستان سمیت تمام مسلم ممالک پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ وقت مسلم امہ کے اتحاد کا وقت ہے اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ ہمیشہ غیر انسانی سلوک روا رکھا اور بیت المقدس پر ناجائز چڑھائی جاری رکھی اور ہزاروں بے گناہ فلسطینیوں کا خون بے دردی سے بہایا، جس کے رد عمل میں آخر حماس کے حریت پسندوں اور فلسطینیوں کا رد عمل آنا تھا۔ اگر اسرائیل اپنے لوگوں کے لیے پرامن سوچ رکھتا ہے تو اسے فلسطینیوں کے لیے بھی وہی سوچ رکھنی ہوگی۔ حماس کے بھرپور حملے اور جنگی حکمت عملی نے تمام دنیا کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ خانپور تھانہ صدر کی حدود موضع نیل گڑھ کے رہائشی علی شیر ود امیر بخش نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ الزام اہلیہ کاشف میری 14 سالہ بچی تانیہ بی بی پر بری نگاہ رکھتا ہے، جسے اپنے گھر کی طرف آنے سے منع کیا، تو اسی رنجش پر الزام اہلیہ کاشف نے یاسین فاروق، روبینہ کلثوم کے ہمراہ 1 ماہ قبل میری بچی کو گھر سے اغوا کر لیا، جس کا مقدمہ بھی تھانہ سٹی میں درج ہوا۔ پولیس نے ملزمان کاشف، یاسین اور کلثوم کو گرفتار کیا، مگر میری بچی برآمد کرائے بغیر ہی تینوں ملزمان کا چالان کر دیا، جبکہ اس مقدمہ میں ابھی تک 3 ملزمان کی گرفتاری بقایا ہے۔ علی شیر نے بتایا کہ اب پولیس کہتی ہے کہ تمہاری بچی ان کے پاس نہیں ہے، حالانکہ تھانے سے باہر جو بھی اکھڑ پنچایت ہوئی ہے اس میں الزام اہلیان نے یہ تسلیم کیا ہے کہ میری بچی ان کے پاس ہے اور 2 دنوں میں واپس کر دیں گے۔ علی شیر نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ ملزمان نے میری بچی اغوا کے بعد قتل کر دی ہوگی۔ انہوں نے ڈی پی او رحیم یار خان، ڈی ایس پی خانپور اور ایس ایچ او تھانہ صدر سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر نوٹس لے کر 14 سالہ مغویہ تانیہ بی بی جہاں پر بھی ہے اسے برآمد کیا جائے۔ بولان کی بات کرتے چلیں۔ باغ شہر میں عوام کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ڈپٹی کمشنر بولان جمداد خان کی زیر قیادت کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں باغ شہر کے سیاسی سماجی شخصیات سمیت ضلع افسران نے بھرپور شرکت کی۔ کھلی کچہری کے آغاز پر ہی باغ کے سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت عوام نے ڈپٹی کمشنر کے چیف جمداد خان کے سامنے مسائل کے انبار لگا دیے، جس پر ڈپٹی کمشنر بولان نے سائلین کے مسائل سنے اور متعلقہ ذمہ داران افسران کو فوری طور پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر عوامی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے نادر آفس کو نئے آفس میں منتقل کرنے کا بھی حکم دیا اور باغ شہر کے نوجوانوں کو لوکل سرٹیفکیٹ کے اجراء میں درپیش مشکلات کو دیکھتے ہوئے فوری طور اسسٹنٹ کمشنر باغ کو احکامات جاری کیے کہ باغ شہر میں لوکل سرٹیفکیٹ کے اجراء کے لیے کام شروع کیا جائے تاکہ باغ کے نوجوانوں کی مشکل حل ہو۔ امن و امان کی بحالی کے لیے مشترکہ آپریشن شروع کیا گیا، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت کارروائی ہو، ان کے گھروں کو مسمار کر کے ان کو بھی گرفتار کیا جائے۔ کراچی ساڑھ سپر ہائی وے کے علاقے میں پولیس مقابلہ ہوا، پولیس کی فائرنگ سے 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کی قبضہ سے 2 پستول، 5 موبائل فونز اور موٹر سائیکل برآمد کیا گیا۔ برآمدہ شدہ موٹر سائیکل گزشتہ روز شہری سے چھینی گئی تھی۔ گرفتار ملزمان میں احتشام اور لیاقت شامل ہیں۔ ملزمان عادی جرائم پیشہ اور جرائم کی درجنوں وارداتوں میں ملوث ہیں۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ کراچی ویسٹ تھانہ منگو پیر کے علاقے منگو پیر نہر کے قریب پولیس اور 6 رکنی ڈکیت گینگ کے درمیان مقابلہ ہوا۔ 2 طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ڈکیت گینگ کے 4 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کی جانب سے رکنے کا اشارہ ملنے پر ملزمان پولیس پر حملہ آور ہوئے، فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی۔ پولیس نے حکمت عملی سے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 4 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا، جبکہ فرار ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کی شناخت شمس الدین، نصیب اللہ، محمد یونس اور اسامہ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ گرفتار ملزمان سے 3 پسٹلز وما ایمونیشن، چلیدہ خولز چھینی گئے، 4 موبائل فونز، پرس اور نقدی رقم برآمد کی گئی۔ زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے ضابطے کی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ملزمان کا مزید کرمنل ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے۔